اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے آپس میں کتنی انسیت اور کتنی پیار محبت. اب ان کی فضیلت میں آئیے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس کی پوری تفصیل یہ کہ نماز اثر پڑھ لی. حضرت علی نے نماز اثر نہیں پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانوئے اقدس پر حضور سر رکھ کر سو گئے. بڑا ایک بہت بڑی بحث اس مسئلے پر. جب سوئے تو علماء نے لکھا کہ وحی کا عالم وہی آ رہی. حضور سوتے رہے, حضور سوتے رہے, حضرت علی بیٹھے رہے اور نماز اثر کا وقت جا رہا. بالکل سورج غروب ہونے پر جب بھی حضور بیدار نہ ہو, بالکل سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو حضور علیہ السلام اٹھے. اٹھتے ہی پوچھا, علی تم نے نماز اثر پڑھی؟ کہا حضور نہیں پڑھی. ہماری اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں, اچھا اب بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ میں کہا ہوگا کہ حضور جب آپ کی نیند سے قربانی تو قضا کیا مانگے, تو قضا کیا مانگے رکھتی, بلکہ ادا پڑھوائی. تو دیکھیے اس حدیث شریف کو اکابر علماء نے لکھ کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حنفیوں کے بہت بڑے امام صاحب تحوی, یہ درس نظامی میں ہمارے یہاں فقہ حنفی کی کتاب جو پڑھائی جاتی بڑی عظیم, وہ تحوی شریف. بلکہ ہمارے علماء مدرسین یہ کہتے ہیں اگر تحوی شریف نہ ہوتی حنفیوں کے یہاں تو شاید فقہ حنفی بانج ہو جاتی. بانج کا ترجمہ آپ سمجھتے ہوں گے اردو میں. اتنی عظیم کتاب. صاحب تحوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ابو الفضل قاضی عیاض جو آج جس کو اسپین کہتے ہیں, پورا نام اس کا اندلس کے قاضی القضاء, یہ اپنی کتاب الشفا میں کہتے ہیں. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی نماز چلی گئی تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا انہوں نے اپنی نماز اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قربان کی, سورج کو واپس لوٹا دے. اللہ اکبر. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جس کی تفصیل بیان کی, اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور در و دیوار پر دھوپ چمکنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز اثر ادا فرمائی. اس پر بعضوں نے اختلاف کیا یہ کیسے ہو سکتا کہ جناب ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. مودودی صاحب نے بڑا زور لگا کر یہ بتایا کہ یہ معاملہ بالکل غلط, بالکل درست نہیں ہے کہ سورج لوٹا. سورج ڈوبنے کے بعد کیسے لوٹے گا؟ مودودی صاحب کے رسائل و مسائل میں اس کا انہوں نے رد کیا, لیکن وہ شاید ان کے مطالعے میں نہیں رہا ہوگا. علامہ ابن حجر مکی جیسا محدث نقل کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح. علامہ طحاوی صاحب طحاوی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کچھ مدارج نبوت میں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ واقعی سورج لوٹا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا اور دھوپ چمکنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر ادا فرمائی. اب میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے ادھر تو اللہ کی نماز اور ادھر حضور علیہ السلام کی نیند, اگر عام آدمی سوچے وہ کہے چلو اٹھا دیا جائے تاکہ نماز کو کم سے کم بچ جائے. اصل میں اللہ کی اطاعت ہے حضور کی اطاعت کرنا. اس لیے فرمایا اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ اس کے رسول. اور جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو دیکھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں نماز اثر چھوڑ دی اور نماز اثر چھوڑ کر حضور کی اطاعت کی تاکہ حضور کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی بندگی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاج بڑھتی. حقیقت میں جو غلامی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ان نماز حضور علیہ السلام پر واجب. ایک موقع تو یہ تھا کہ سورج ڈوبا اور واپس آیا. اب آئیے ایک حدیث اور سننی والی, کئی حدیث ہیں اس میں تلخیص ہم بتاتے ہیں. حضور علیہ السلام معراج شریف سے آئے, آنے کے بعد
حرم شریف میں کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا میں رات شب معراج پر گیا اور رات ہی رات میں مسجد اقصی گئے بیت المقدس اور رات ہی میں واپس آ گیا. جب یہ بات بیان کرنے لگے لوگ کہکہا اور ٹھٹا اور تمسخر کرنے لگے. کسی نے دو چار آدمیوں نے طے کیا کہ بھئی سب سے پہلے اسے برگشتہ کیا جائے جو حضور علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے. ایک گروہ نکل کر صدیق اکبر کے پاس پہنچے, دروازے پہ دستک کی, نکل گیا یا ابا بکر جی فرمائیے کیا مسئلہ, آج معلوم ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تو انہوں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور واپس بھی آیا. بھلا یہ کام کوئی ایک رات میں ہو سکتا؟ چونکہ یہ قافلے ان کے جاتے تھے کئی دن میں وہاں پہنچتے تھے, کہاں جناب مکہ شریف اور کہاں جناب بیت المقدس, تو بہت طویل سفر. کہا دیکھو اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا. صدیق اکبر کا ایمان دے کے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے حضور علیہ السلام سے سنی؟ نے کہا جی ہاں بالکل ہم نے سنی. فرمایا اگر حضور نے یہ بات کہی تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے بھی اور آئے. پہلے ایمان لائے, تصدیق کی, پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بتائی. صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو بیت المقدس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں میں آسمانوں پر گیا ہوں تب بھی میں ماننے کے لیے تیار. کہا ابو بکر بات یہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں, سدرا پر گیا ہوں, جنت میں گیا اور عرش اعلیٰ پر گیا, لامکاں گیا اور وہاں سے واپس آیا. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر نے یہ بات ان کی گویا مان لی اور بغیر ہیل و حجت کے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بعض لوگوں نے کیا کیا, کہنے اچھا کچھ علامت بتائیے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیت المقدس جو آپ گئے, مسجد اقصی کی سیڑھیاں کتنی, اس کے در کتنے, اس کے دروازے کتنے, اس کی کھڑکیاں کتنی, مجھے بتائیے. کل میں جا کر کسی جگہ یہ کہوں کہ جناب رات میں محمد نعیم نیازی صاحب کے پاس میں جلسے میں گیا اور حضرت علی کی شان میں تقریر کی اور یہ ہوا وہ ہوا اور پھر رات ہی میں واپس آ گیا. کوئی مجھ سے پوچھے نہیں آپ غلط کہیں. کیوں؟ کہنا اچھا یہ بتائیے سیڑھیاں کتنی تھی جب آپ چڑھ کر کے گئے؟ سیڑھیاں گننے کے لیے گیا تھا میں, واپس کرنے کے لیے گیا. کسی مسجد میں آپ کہیں جی میں نے غوث اعظم مسجد میں آج نماز پڑھی, وضو کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ وضو کی ٹونٹیاں کتنی تھی, کھڑکیاں کتنی, دروازے کتنے, کیا آپ دروازے اور کھڑکیاں گننے کے لیے جائے؟ رب کریم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ میرے حبیب کو ستایا اور مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں. جبریل امی کو بلا کر جبریل آؤ پورا بیت المقدس اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے. جبریل امی نے پوری مسجد اقصی اٹھا کر کے حضور کے سامنے رکھ دی. انہیں فرمایا اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا کتنے دروازے؟ فرمایا اتنے دروازے. کھڑکیاں کتنی؟ اتنی کھڑکیاں. پوچھو اور کیا پوچھنا چاہتے. سب کے سب لاجواب ہو کر بڑے ذلیل و خوار ہوئے اور حضور علیہ السلام نے تمام تفصیل بیان کر دی. اس کے بعد کسی صاحب نے پوچھا اچھا کچھ راستے کی علامت بتاؤ. حضور نے اپنے حساب سے تخمینہ سے یہ بتایا کہ ایک قافلہ ہے جس کو میں نے راستے میں دیکھا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا, اس کی علامت یہ ہے. لوگ چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لوگ گئے مضافات مکہ میں جہاں باہر سے قافلے مکے میں داخل ہوتے ہیں وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے, انتظار کرنے لگے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ راستے میں اس قافلے کہیں اونٹ گم گیا, وہ اس کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرنے میں دیر ہو گئی. اگر اس تخمینے کو لگائیں تو سورج تو ڈوب جانا چاہیے, لیکن رب کریم فرما چونکہ میرے حبیب کے دان سے نکل گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ارشاد کی تکمیل کے لیے سورج کو روک دیا. اس وقت تک غروب نہیں ہوگا جب تک کہ پیارے مصطفیٰ ارشاد کے مطابق قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے. تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شان آن بان جن کے لیے سورج لوٹایا گیا, جن کے لیے سورج کو کھڑا کر دیا گیا کہ وہ جناب اس وقت تک نہیں غروب ہوگا جب تک کہ وہ قافلہ داخل نہ ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی اطاعت و فرما برداری کی کہ حضور علیہ السلام کی نیند پر اپنی نماز قربان کر دی. اللہ اکبر. تمام جتنے بھی غزوات سب غزووں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے سوائے غزوہ تبوک کے.